اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعنَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. صلوات. دعا گو ہوں پروردگار عالم بانیان کا یہ انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب کا اس فرش عزا پہ تشریف لانا مخدوم عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو جو دعائیں میرے سپرد کی گئی ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ساری دعاؤں کو مستجاب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. توجہ ہے صاحبان، زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں بالکل مختصر سے وقت میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے طویل خطبہ تلاوت نہیں کیا، بالکل مختصر سا خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آیت میں نے وہ پڑھی ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ایک اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سلامت رہو، شاد و آباد رہو. بالکل اپنی تعداد سے بے نیاز ہو کے آپ نے سننا ہے. 5000 لوگ بھی ہوتے میں ایسے ہی تقریر کرتا، یہی لفظ پڑھتا جو آپ کے درمیان پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے بخل نہیں کرنا، آپ نے بھی بخل نہیں کرنا. پروردگار کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا فقرہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اسی سے اندازہ لگانا ہے کتنی دیر گفتگو ہونی چاہیے. میرا جملہ یاد رکھیے گا، آپ وہ ہیں جو آیت کے انتظار میں رہتے ہیں. آیت اترے تو عمل واجب ہو، آیت اترے تو عمل واجب ہو. کیسے؟ آیت اتری نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس وقت آپ پہ نماز واجب ہوئی، اس سے پہلے واجب نہیں تھی. روزوں کے بارے میں جب حکم آیا، آیت اتری تو آپ پہ عمل واجب ہوا. بس تم میں اور علی میں یہی فرق ہے، تم آیت کا انتظار کرتے ہو، علی عمل کرتے ہیں تو آیتیں اترتے، علی عمل کرتے ہیں تو آیت. سلامت رہو، شاد و آباد رہو. آپ کا یہ خطابت ہے، خطابت نہیں ہے. میں 2-3 مثالیں پڑھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. علی عمل کرے تو آیت اترے. نہیں، اگر جملہ سنبھال سکو تو جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. بستر پہ پہلے علی سویا ہے، آیت بعد میں اتری ہے. بستر پہ علی پہلے سوئے ہیں، مصطفیٰ کے بستر پہ شب ہجرت علی پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں اتری ہے. نہیں، خدا کی قسم یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ آیت بھی اسی پس منظر میں ہے. میں کیسے سناؤں آپ کو؟ تاریخ کا کلیجہ نچوڑ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے ایسے میں علی نماز واجب پڑھ رہے تھے، واجب نماز پڑھ رہے تھے، اور سائل نے مسجد کے دروازے پہ آ کے کہا ہے کوئی جو سوالی کے سوال کو پورا کرے؟ کوئی نہ تھا جس نے سائل کی آواز پہ لبیک کہا. پھر اس نے کہا ہے کوئی جو سائل کے سوال کو پورا کرے؟ پھر اس نے کہا ہے کوئی جو سائل کے سوال کو پورا کرے؟ جب تیسری دفعہ کہہ کے
واپس پلٹنے لگا نا تو اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا پروردگار تیرے دروازے سے تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، بس یہ سننا تھا، کہا اللہ کو تھا، سن علی نے لیا، کہا اللہ کو تھا، سن علی نے لیا، دلیل رکھتا ہوں، خطابت نہیں کی، کہا اللہ کو تھا، سنا علی نے۔ کیوں نہ سنتے؟ کیونکہ اذن اللہ علی ہے، اذن اللہ علی ہے۔ چلو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے قبلہ آپ نے بات کی ہے شیعہ تسلیم کریں گے، ہمارے بھائی بھی مجلسوں میں آتے ہیں برادران اہل سنت، وہ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا وہ تو نہیں مانتے علی کو اذن اللہ، ان کے لیے کیا بات کی جائے گی؟ کیسے علی نے سنا؟ تو میں جواب دے کے آگے بڑھ جاؤں، محسن شاہ صاحب کے گھر کوئی سوالی آ جائے تو گھر کا فرد ہی باہر آئے گا، آ کے سوالی کی سوال کو پورا کرے گا، میں سوالی کا سوال پورا نہیں کروں گا، بلکہ گھر کا کوئی فرد آ کے سوالی کا سوال پورا کرے گا۔ اللہ کے گھر کے باہر سے سوالی پلٹ کے جا رہا تھا، اور کون تھا علی کے علاوہ جو اللہ کے گھر میں آیا تھا؟ وہی تو سوال پورا گھر میں آیا، وہی تو سوال پورا کرے۔ محدث دہلوی میرے مسلک کے عالم نہیں ہے، نہ میرے مسلک کی کتاب ہے جہاں سے واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ جو سائلوں کا یہاں اس دروازے پہ آنے کا تسلسل ہے نا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی کئی دفعہ سائل آئے ہیں جو اس دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور مدینے والوں نے انہیں کبھی مدینے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے مجلسیں سنی ہوئی ہیں، بولنا عبادت ہے مجلسوں میں، میرا لفظ یاد رکھیے گا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، پہلے سنا ہو تو درگزر فرمائیے گا، اگر نہ سنا ہو تو پھر میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ محدث دہلوی نے لکھا کہ یہ جو سائل دروازے پہ مانگنے کے لیے آتے تھے، آل محمد کے دروازے پہ مانگنے والے یہ کوئی عام سائل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے ملائکہ ہوتے تھے۔ کہنے لگے کب آئے؟ کب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، 3 دن تک دروازہ علی پہ آ کے مانگتے رہے۔ اللہ ملک کو بھیج رہا ہے کہ جا دروازہ علی پہ جا کے مانگ، دروازہ محمد پہ جا کے مانگ۔ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہاں کے رہنے والے تھے جو اس دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے۔ علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جتنے ملائکہ اللہ نے خلق کیے ہیں وہ کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہے، کوئی عبادت کرتے ہوئے تسبیح کر رہا ہے، کوئی تقدیس کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قنوت میں ہے، کوئی اطاعت الہی میں ہے۔ تو اللہ کے فرشتے جتنے خلق ہوئے ہیں وہ سارے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان میں سے 3 کو چنا، 3 کو چن کے کہا جاؤ دروازہ زہرا پہ ہاتھ پھیلاؤ اور ہاتھ پھیلا کے مانگو۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو عبادت کر رہے تھے، تو نے عبادت چھڑوا کے علی کے دروازے پہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ آواز توحید آئے گی، اگر ان کے دروازے پہ مانگنا عبادت نہ ہوتا میں ان کو کبھی یہاں نہ بھیجتا۔ عبادت چھڑوا کے اللہ بھیج رہا۔ چلو ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا۔ تجزیہ کریں، اسیر کسے کہتے ہیں؟ ہے جی زور سے بولیں۔ قیدی کو۔ مدینے میں کوئی جیل دکھا مصطفیٰ کے زمانے میں جہاں قیدی ہو، آپ حیران ہو رہے ہیں؟ پورے مدینے میں ایک بھی قید خانہ نہیں تھا جہاں قیدی قید ہوتے تھے۔ جو بدر کے بھی قیدی آئے تھے نا، انہیں بھی مصطفیٰ نے کسی گھر میں کسی کوٹھڑی میں قید نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں کہا تھا تم میں جو پڑھا لکھا ہے
وہ کسی ان پڑھ کو پڑھائے اور رہا ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے مدینے میں محمد کے دور میں کوئی قیدی ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب محمد کے دور میں کوئی قیدی تھا ہی نہیں تو یہ قیدی آیا کہاں سے؟ اسیر بن کے دروازے پہ جو آیا ہے یہ آیا کہاں سے؟ اللہ نے ایک بات تمہارے لیے بیان کی ہے، اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے میرا ملک جب ان کے دروازے پہ اپنے آپ کو قیدی بنا کے آتا ہے تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ان کی سنت میں ہاتھ میں کڑا پہننا بدعت ہے؟ ان کی سنت میں ہاتھ میں کڑا پہننا بدعت نہیں ہے، اللہ کے ملائکہ کی سنت ہے۔ کوئی قیدی تھا؟ مدینے میں کوئی قیدی نہیں تھا۔ شبیہ قیدی بن کر ان کے دروازے پہ آیا، اور جب ان کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا تو روٹی لے کے گیا۔ روٹی لے کے گیا نا، ملک تو روٹی کھاتا ہی نہیں ہے، فرشتہ، اسے تو روٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے تو روٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لے کے گیا تمہیں سمجھانے کے لیے جب ہمیں روٹی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کے دروازے پہ مانگ رہے ہیں، تمہیں تو ضرورت ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکنا، آل محمد کے دروازے پہ مانگنا، ان کے دروازے پہ مانگنا عبادت بھی ہے، شرک نہیں ہے، انہی کے دروازے پہ مانگنا عبادت ہے۔ یہ دوسرا واقعہ آپ کو سنایا میں نے، اب تیسرا واقعہ سنو اور منزل سے تمہیں قریب کرو بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ تیسرا واقعہ اس وقت کا ہے، یہ سائل بھی دوبارہ مدینے میں کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک سائل جو انگوٹھی لے کے گیا وہ مدینے میں کبھی نظر نہیں آیا، جس کو علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی وہ سائل کبھی مدینے میں نظر نہیں آیا۔ دوسرے وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما واسیرا جو 3 دن تک آتے رہے وہ سائل بھی مدینے میں کبھی نظر نہیں آئے۔ تیسرا وہ کہ کمبر کہتا ہے میں مہار اونٹوں کی لے کے مالی غنیمت لے کے چل رہا تھا، جو علی کے حصے میں مال آیا تھا اس کی مہار میں نے تھامی ہوئی تھی، رستے میں ایک سوالی بیٹھا ہوا تھا، آواز دے کے کہنے لگا کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟ علی نے کمبر کو دیکھا، کمبر کو دیکھ کے کہنے لگے کمبر اسے کھانا دے دے، روٹی دے دے۔ اس نے کہا مولا روٹی تو شادان میں ہے۔ علی نے کہا تو شادان دے دے۔ اس نے کہا تو شادان سامان میں ہے۔ علی نے کہا سامان دے دے۔ اس نے کہا سامان اونٹ میں ہے۔ علی نے کہا اونٹ دے دے۔ اس نے کہا اونٹ قطار میں ہے۔ علی نے کہا قطار دے دے۔ جیسے ہی کہا نا قطار دے دے، کمبر نے جلدی سے مہار چھوڑی۔ علی نے کہا کیا ہوا کمبر؟ آواز دے کے کہتا ہے آج دریائے سخاوت جوش میں تھا، کہیں یہ غلام بھی کہیں دان نہ دے۔ یہ سوالی بھی یہ سوالی بھی کبھی نظر نہیں آیا۔ خدا کی قسم وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو میں رک جاتا ایک ایک منزل پر۔ یہ عشرے پڑھنے والی آیتیں ہیں، ایک مجلس کی آیت نہیں ہے، میں عشرے پڑھ سکتا ہوں مولا کے کرم سے، لیکن جملہ آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، یاد رکھنا صاحبان، یہ تیسرا موقع ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث سنو۔ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی قول تم تک پہنچے، یعنی حدیث تم تک پہنچے، اسے قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر قرآن سے مل جائے تو ہماری ہے، ورنہ دیوار پہ دے کے مارو۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، چلو ہم سوان حیات پیغمبر میں دیکھیں کیا اس کے کیلیبر کی کوئی حدیث ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کیا اس کیلیبر کی کوئی حدیث بھی آئی ہے؟ اسی فارمولے سے، اسی کلیے سے، اسی ترتیب سے ایک حدیث ہے، 250 سے زیادہ اکابر علماء اہل سنت کے حوالے مجھ حقیر فقیر کے پاس ہے، اس سے زیادہ بہت سے علماء نے نقل کیا، 250 حوالے میں رکھتا ہوں۔
جو اس حدیث کے ذیل میں آئے ہیں وہ حدیث وہی ہے کہ جس کو غدیر خم کے مقام پر پیغمبر نے سارے لشکر کو روک لیا، جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، پھر پیغمبر نے آواز دے کے کہا اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ ہمارا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں، اللہ ہمارا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس کیلیبر کی یہ آیت ہے، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انیلیسس کر کے دیکھو، مجھے بتاؤ کہ نبی کس کس کا مولا ہے؟ نبی کس کس کا مولا؟ کمپیوٹرائزڈ مشینیں بھی لے آؤ، کیلکولیٹر بھی لے آؤ، تب بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ نبی کس کس کا مولا ہے۔ نہیں کر سکتے نا، آپ اپنے عالم کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ تو 18,000 عالمیان کے لیے رحمت بنایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رحمانیت ہے، یعنی پتہ چلا جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک جو مخلوق ہے اس کا مولا اللہ کا رسول بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بتائے گی کہ حدیث میں پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا میں ہر ایک کا مولا ہوں، اللہ کے سوا میں ہر ایک کا مولا ہوں۔ اب جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ نبی ہر ایک کا مولا ہے، پھر نبی کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پھر یا تو علی کو مولا مان، نہیں تو شرک کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اپنے آپ کو شریک بنا رہا ہے۔ جو علی کو مولا نہیں مان رہا وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پہلا ولایت کا کھلا دشمن، تقریر تمام ہو گئی، حارث ابن نعمان فہری پہلا کھلا دشمن ہے، جس نے آ کے پیغمبر سے کہا، بڑا سنا ہے آپ نے غدیر، دو فقرے اس حقیر کے سنو۔ کہنے لگا کہ آپ نے نماز کا کہا ہم نے پڑھی، روزے کا کہا ہم نے رکھی، ہم نے رکھے روزے، حج کا کہا ہم نے کیا، زکوٰۃ کا کہا ہم نے دی، جہاد کا کہا جیسے تیسے کیا، جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اگر تو اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر تم پہ عذاب آئے، الیاذ باللہ۔ اس کے لیے کہا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت پہ عذاب روکا ہوا ہے، اور اس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، یعنی رحمت والی امت۔ کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے، کہ پیغمبر کی موجودگی کی وجہ سے اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہی حارث کے کان میں کسی نے پھونکا تھا کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں عذاب آئے گا نہیں، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو ہم خوش ہو کے کہیں گے دیکھا اپنی طرف سے کہہ رہے تھے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ اللہ بھی تو اللہ ہے، اللہ نے کہا ہر چیز برداشت ہے، یہ علی کی ولایت کا دشمن ہے، اگر محمد کے پہلو میں بھی ہوگا تو نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا ہے۔ حارث ابن نعمان فہری یہ کہہ کے واپس، تقریر تمام ہو گئی، حارث ابن نعمان فہری یہ کہہ کے واپس پلٹا تھا، یا اللہ نے ایک ابابیل کو بھیجا، ابابیل نے پتھر چھوڑا، سر میں لگا، سر سے نکلتا ہوا، شکم کو چیرتا ہوا، جس سواری پہ بیٹھا تھا اس کو بھی بھوسے کی مانند کر گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگارا تیرا اپنا اصول ہے۔ حارث تو خطا کار تھا، حارث تو گناہ گار تھا، حارث نے محمد کی توہین کی تھی، حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، اس پہ سزا آئی تو ٹھیک آئی، لیکن اس سواری کا کیا قصور تھا جس پہ حارث بیٹھا ہوا تھا؟ آواز توحید آئے گی احمد حسن، میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں صرف علی کے ولایت کے منکر پر ہی عذاب نازل نہیں کرتا، جو اسے سہارا دیتا اسے بھی برباد کر دے۔
جو اسے سہارا دیتا میں اسے بھی برباد. مولا آپ کی سعی و محنت کو قبول فرمائے. ذکر ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی کا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے جنہوں نے ہائے کی ہے. میں آپ شہادت میں مکمل نہیں پڑھوں گا. 2 فکرے سن لے عزادار جو رونے کے لیے گھر سے آیا ہے. جب شام کے قید خانے میں سکینہ روتی تھی نا تو پورے شام میں اداسی آ جاتی تھی. شام والے یزید کے دربار کو گھیر کے کہتے تھے یزید جب یہ بچی روتی ہے ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. شام پہ اداسی چھا جاتی ہے. یہ کون بچی ہے جو رو رو کے کہتی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے عزادار. مقتل کہتا ہے یا تاریخ کہتی ہے دروغہ زندان کو یزید نے بلا کے کہتا ہے بچی کیوں روتی ہے؟ کہتے ہیں اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے. کہ کوئی ترکیب کر بچی کو باپ کو ملوا. اگر باپ مل جائے گا تو بچی خاموش ہو جائے گی. عزادار میں نے مجلس سے ختم ہوتی دیکھی ان فکروں پر. مقتل کہتا ہوں ہائے نہ کر سکو تو تمہارا اپنا مقدر ہے. جملے اس سے وزنی نہیں ہوتے جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. مقتل کہتا ہے یا ایسے میں تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا یزید نے کہا حسین کا سر بھجواؤ یا معصومہ کی طرف حسین کا سر چلا. آپ سمجھ رہے بڑے احترام سے سر دشت میں لایا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ملعون نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا سر لے کے چلا. یا مقتل کہتا ہے سجاد اٹھ کے کہتے ہیں عزادارو تجھے اسے پکڑنے کا طریقہ نہیں آتا. لا بابا کا سر دے میں اپنے بابا کا سر اٹھاؤں. سجاد نے بابا کا سر لیا. حالت یہ تھی دائیں کی زلفیں بائیں بائیں کی زلفیں دائیں. ابرو کٹے ہوئے ہونٹ پھٹے ہوئے چہروں پہ تماچوں کے نشان. آواز دے کے سجاد کہتے ہیں بابا آنکھیں کھولو سجاد کو دیکھو. سجاد آواز دے کے کہتے تھے بابا آنکھیں کھولو سجاد کو دیکھو. سجاد ضعیف ہو گیا. بابا آپ نے اکبر کا لاشا اٹھایا. سجاد ماں بہنوں کے ساتھ اور کبھی کسی بازار کبھی کسی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رویا کر ماں بہنوں جملہ تمہارے لیے ہے. عزادارو ہائے تمہارے بس میں ہے. ہائے لازمی کرنا. 4 سال کی معصومہ کا جنازہ ہے. اس کا تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے. اس کا جنازہ ہے جس کو تماچے مارے گئے. عزادارو ادھر سکینہ بی بی کے پاس حسین کا سر آیا. یا سر مظلوم جیسے ہی آیا نا سجاد نے کہا سکینہ اٹھو بابا کا سر آیا ہے. سکینہ بابا کا سر آیا ہے. آواز آئی بھیا سجاد لا میرے بابا کا سر میری آغوش میں دے. ادھر سر سکینہ کی آغوش میں آیا. یا سکینہ بی بی نے تڑپ کے 7 بین کیے. میں سارے نہیں پڑھتا لیکن کچھ سن لے. تاریخ کہتی ہے پہلا بین کیا بابا آنکھیں کھولو. کبھی 4 سال کی ضعیفہ دیکھی ہے بابا تیری بیٹی 4 سال میں ضعیف. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور مولا کسی غم میں نہ رلائے. رویا کرو مظلوم کے غم میں. بہادری نہیں ہے یہ وہ مصائب ہے جہاں پتھر پانی ہو جاتے ہیں. دوسرا بین کر کے کہا بابا آنکھیں کھولو. بابا شام کی رئیس زادیاں نرم بستروں پہ سوتی ہے. بابا تیری سکینہ اور تیرے سینے پہ سونے والی بابا پتھروں پہ سر رکھ کے سوتی ہے. بابا میں نے پھپھیوں کو تنگ نہیں کیا. بابا مجھے وہ گھوڑوں کے ساتھ بھگایا گیا. بابا مجھے اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا. بابا ظالم تازیانے اونٹ کو مارتے تھے. کبھی تازیانہ اونٹ کو لگتا تھا کبھی سکینہ کو لگتا تھا. سکینہ تڑپ سے کہتی تھی چچا عباس ہمارا کوئی نہیں رہا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علم آئے گا غازی کا. دو فکریں سن. عزادار مقتل کہتا ہے یا تیسرا بیت کیا بابا. بابا جو یمن سے دور منگا کے پہنائے تھے نا بابا وہ دور اتارے نہیں گئے. اللہ کرے میں سمجھا کے پڑھ لوں قیامت تک کے لیے رونے کے لیے کافی ہے بگڑا. بابا وہ اتارے نہیں گئے. سکینہ پھر کیا ہوا کہ بابا شامیوں نے شام غریبہ میں جب چاروں طرف سے آگ لگائی بابا ایک شکی گھوڑے پہ بیٹھا دوڑاتا ہوا گھوڑا لایا. اس نے میرے دروں میں انگلیاں ڈالی. بابا اتارا نہیں، اس نے جھٹکا دیا. بابا لہو کا فوارا رو رو کے کہتی تھی آؤ چچا عباس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دو فکر سن علم آئے گا. غازی کی بھتیجی کا ذکر ہے. ہائے سارے کرو تو ایک فکرہ پڑھوں. اندھیرا اس لیے کیا ہے تاکہ تو شرما کے نہ رو. تیرے پہلو میں سجاد بیٹھے ہوئے اپنی بہن کے جنازے کے انتظار میں ہے. عزادار مقتل کہتا یا بین کرتے کرتے اچانک سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. یا سجاد نے ہتھکڑیوں کو سمیٹا آگے بڑھے نفس پہ ہاتھ رکھا آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں شام میں سجاد کی بہن مر گئی. لوگوں بابا کو رونے والی مر گئی. ہتھکڑیوں والے ہاتھوں میں سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا. آواز دے کے کہتا تھا کوئی تو ہو جو آ کے بہن کا پرسا دے. عزادار 250 سال پہلے کا واقعہ ہے. سید ابراہیم دمشقی ایک عالم جلیل ہے. ان کی 3 بیٹیاں ہیں. ان تینوں بیٹیوں کی خواب میں آگے سکینہ بی بی نے کہا میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی جگہ تبدیل کرواؤ. میں بندہ دیکھتا ہوں جو نہ رو سکے اس کا اپنا مقدر ہے. عزادار مصائب قیامت کا یہی ہے. جب تینوں بیٹیوں کے خواب میں آئے نا تینوں بیٹیوں نے آ کے کہا ایسے ایسے ہمیں بشارت ہوئی ہے. باپ کے خواب میں رات کو بی بی آئی آ کے کہتی ہے میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے. جب سے میرا اصغر پیاسا مرا ہے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، میری قبر کی جگہ تبدیل کروا. عزادار ابراہیم دمشقی غریبوں والے قبرستان میں آیا. کناتیں لگوائیں، ادھر کناتیں لگی. یا سید زادیاں اندر داخل ہوئے، انہوں نے قبر کھولی. اب جو قبر کھولی کچھ بیویاں غش کر گئی، کچھ بیویاں مر گئی. آواز آئی کیا ہوا ہے؟ آواز آئی نہ پوچھ سیاد، آج بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں، کانوں سے لہو جاری ہے. اور یہ سجاد کی غربات اور بہن کو اسی کرتے میں ماتم حسین